تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت مریم علیہ السلام کا حمل کیسے ٹھہرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ تو ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام کی حمل کی کیفیت کچھ یوں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نامحرم میری طرف متوجہ ہیں، تو حضرت مریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں پناہ مانگتی ہوں تم سے اور ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے تو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس سے تو ڈرے، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں اور تجھے پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں۔ اور قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا اور نیک بندوں میں سے بھی ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرا اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کا بیٹا دینا آسان ہے۔ بی بی مریم کہتی ہیں کہ اے میرے پیارے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ پھر اللہ نے فرمایا، اللہ اسی طرح پیدا کرے گا جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ بی بی مریم کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ تیرا بیٹا نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور تورات انجیل کا عالم ہوگا اور وہ بڑے ہی معجزے والا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عرض یہ ہے کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے حمل رہ گیا۔ بی بی مریم علیہ السلام فرماتی ہیں، دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی پیٹ میں ہی تھے۔ ابن کثیر، یوسف نجار جو بی بی مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی خالہ کے گھر پہنچاتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو یوسف نجار نے تحقیقات کی تو بی بی مریم نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آ گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، کیونکہ تیری قوم تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ بی بی مریم اور یوسف نجار بیت المقدس سے روانہ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی راہ پر ہی تھے۔ جب دونوں نے راہ قطع کی تو دونوں بیت اللہ میں پہنچے۔ وہاں شدت درد سے اتری اور بی بی مریم اپنی پشت مبارک ایک خوش خرمے سے لگا بیٹھی۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان تھا، اس میں ایک خوش کھجور کا درخت تھا جس سے بی بی مریم ٹیک لگا بیٹھی۔ پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر حق تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہیں ان کے پاؤں کے نیچے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے مریم، غمگین نہ ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور یہ خشک درخت کو سرسبز کیا ہے۔ اب تو اس خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا۔ تم تازہ خرمے کھاؤ، پانی پیو اور اپنے بیٹے کی دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ بی بی مریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے یہ بچہ کہاں سے لائی ہیں تو میں ان سے کیا کہوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر کوئی تجھ سے پوچھے تو اشارے سے یہ کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے اور میں بنی آدم سے بات نہیں کروں گی، کیونکہ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ بی بی مریم علیہ السلام اپنی نفاس کی مدت ختم ہونے تک وہیں رہی، پھر 40 دن بعد اپنے گھر واپس آئی اور اس دوران ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم کو فرشتے نے بتا دی تھی اور تمام سوالوں کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ کوئی بھی بچے کے بارے میں پوچھے تو اس بچے کی طرف اشارہ کر لینا اور کہنا اس بچے سے پوچھ لو۔
جب بی بی مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے اپنے قوم کے پاس آئی تو لوگوں نے کہا، اے مریم، تو نے طوفان کر ڈالا، تمہاری ماں بدکار نہیں تھی تو تو نے یہ کیا کیا؟ بی بی مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا، ہم اس بچے سے بات کریں گے جو کہ یہ بچہ خود ابھی گود میں ہے، ہم اس سے بات کیسے کریں گے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں بدکار نہیں ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ نے یہ طے فرمایا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتاب دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور میری ماں پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔